دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالظَّنُّونِ إِذ ذَّهَبَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، جو عنوان ہے ہمارا، وہ ہے ایک ایسے نبی کی قوم کہ نبی نے ان کے لیے بد دعا کی اور وقت بھی معین کر دیا۔ خالق کائنات ہمیشہ نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بد دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں اور جتنی انبیاء گزرے ہیں، ان میں کسی نبی کی واحد قوم ہے جس کے لیے عذاب معین بھی ہوا، مقرر بھی ہوا، لیکن ٹل گیا۔ باقی جتنی انبیاء نے دعا مانگی اور عذاب معین ہوا، ان پر آیا۔ اسی طرح اس ویڈیو میں بالاخص یہودیوں کا حضرت علی سے سوال کرنا کہ کون سا قید خانہ ہے جو دنیا میں چلتا پھرتا رہا۔ آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ ہے کہ یعنی یونس کو یاد کرو، اے یونس یاد کرو جس وقت کہ وہ اپنی قوم کے درمیان سے ان پر غضبناک ہو کر نکلے اور یہ گمان کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، یعنی ہمارے منتخب انبیاء جو ہم اپنے بندوں کو کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ بھی ایک نبی تھا، رسول تھا، پیغام دینے والا تھا۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جس وقت قوم کے درمیان سے نکلے اور سامان و اسباب اور لوگوں سے بھری ہوئی کشتی کی جانب آئے، فساہم فکان من المدحضین، تو اہل کشتی کے درمیان قرعہ ڈالا گیا۔ جبکہ مچھلی کشتی کی راہ میں حائل ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہوئے، قرعہ ان کے نام نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی ان کو نگل گئی۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو بے شبہ قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
پھر ہم نے ان کو شکم ماہی سے نکال کر ایک صحرا میں ڈال دیا جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، حالانکہ وہ بیمار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم اس بچے کی مانند نرم و نازک ہو گیا تھا جس وقت کہ وہاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بچہ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے کدو کا درخت ان کے لیے اگا دیا جو ان پر سایہ فگن تھا۔ یعنی روایات میں یوں ہے کہ خدا نے کسی قوم پر سے عذاب کو اس کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد ٹالا نہیں، سوائے حضرت یونس کی قوم کے۔ حضرت یونس ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے تو ان پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں دو اشخاص تھے، یعنی حضرت یونس کی قوم میں ایک عابد تھا تنوخہ نامی جس کا نام تھا، اور دوسرا عالم تھا جس کو ربائل کہتے تھے۔ عابد کہتا ہے بد دعا کیجئے، اور عالم کا خیال تھا نہیں تو نبی ہے، تیری دعا کبھی رد اللہ نہیں کرے گا، بد دعا بھی رد کبھی نہیں کرتا، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں بد دعا نہ کریں، آپ کی بد دعا خدا رد نہیں کرے گا، لیکن اپنے بندوں کو ہلاک کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ عابد کی بات مان لی اور ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں روز اے میرا نبی ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اس وعدہ کے وقت قریب آیا، حضرت یونس عابد کو لے کر ان کے درمیان سے نکل گئے، مگر عالم انہی کے ساتھ رہا، یعنی اس کی قوم کے ساتھ۔ آثار عذاب دیکھ کر عالم نے کہا خدا سے فریاد و استغاثہ کرو۔ حضرت یونس کی قوم سے کہا، امت سے کہا، لوگوں اب ایک ہی حل ہے کہ نبی کی بد دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، اب میں جس طرح کہتا ہوں تم اسی طرح کرو۔ کیا کرو؟ خدا کے سامنے فریاد کرو کہ شاید وہ تم پر رحم فرمائے اور عذاب کو ٹال دے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ ہم نے یہ آہو بکا کرنی ہے؟ تو عالم نے کہا آہوزاری کریں، اپنے گھروں سے نکل پڑو، جنگلوں میں چلو، بچوں کو ان کی ماں سے جدا کرو، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، ان کے جتنے بچے ہیں ان کو بھی الگ کر دو، اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ یہ سن کر سب نے ایسا ہی کیا، بیابان میں نکل گئے، نالہ و فریاد اور بے حد گریہ و زاری کی، تو خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ملتوی کر دیا جبکہ ان کے قریب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یونس آئے تاکہ دیکھیں وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا یونس کی قوم کا معاملہ کیا رہا؟ تو اس آدمی نے کہا جو جانتا نہیں تھا کہ واقعی پوچھنے والا بھی یہ خود نبی یونس ہے، اس نے کہا حضرت یونس نے ان پر نفرین کی، ان کے لیے بد دعا کی، وہ قبول ہوئی، عذاب نازل ہو رہا تھا اور قوم کے لوگ جمع ہو کر روئے، چلائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ان سے دور کر دیا، پہاڑوں پر منتشر کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائے۔ حضرت یونس یہ سن کر غضبناک ہوئے اور غصہ میں بھرے ہوئے دریا کے کنارے کی طرف گئے۔ ایک کشتی دیکھی جس پر سامان وغیرہ لدا ہوا تھا اور روانہ ہونے والی تھی۔ حضرت اجازت لے کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی، خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے کشتی کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت یونس نے جب اس مچھلی کو دیکھا بہت ڈرے اور کشتی کے دوسرے لوگوں پر بھی خوف طاری ہوا اور بولے کہ ضرور کوئی گنہگار ہماری کشتی پر ہے، دیکھنا چاہیے وہ کون ہے۔ جب کرا ڈالا گیا، کرا جو تھا حضرت یونس کے نام نکلا،
تذکرہ یہ تھا کہ کون اس مچھلی کے منہ میں جائے، تو حضرت یونس کے نام نکلا، آپ کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا گیا، مچھلی پانی میں چلی گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی سے علماء یہود نے سوال کیا کہ وہ کون سا قید خانہ ہے جو زمین کے اطراف میں چلتا پھرتا رہا؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں خدا نے حضرت یونس کو قید کر دیا تھا۔ وہ مچھلی دریائے کلزم میں چلی گئی، وہاں سے دریائے مصر میں آئی، پھر وہاں سے دریائے تبرستان میں آئی، پھر بغداد کے دجلہ میں داخل ہوئی، وہاں سے زمین کے نیچے چلی گئی، یہاں تک کہ قارون کے پاس پہنچی۔ حضرت یونس نے قارون سے جو گفتگو کی وہ قارون کے حالات پہلے اس کے جو بیان ہو چکے ہیں اس میں موجود ہے، اور خدا نے ایک فرشتہ کو جو قارون پر موکل تھا حکم دیا کہ دنیا کے دنوں میں اس سے عذاب کو روک دے۔ غرق شکم مہی میں حضرت یونس نے ندا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا میری دعا کو قبول فرما۔ خدا نے دعا مستجاب فرمائی، مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا، آپ کا گوشت پوشت گل گیا تھا۔ پھر خدا نے درخت کدو آپ کے پاس اگا دیا جس نے آپ کے جسم پر سایہ کیا تاکہ آفتاب کی حرارت سے تکلیف نہ ہو۔ پھر درخت حضرت کے پاس سے دور کر دیا گیا، اور جب آپ کے جسم پر آفتاب کی شعائیں پڑیں اور دھوپ سے اذیت پہنچی تو آپ بے چین ہو کر فریاد کرنے لگے۔ خدا نے ان کو وحی کیا، یونس 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں پر تم کو رحم نہیں آیا؟ اپنے لیے ایک ساتھ تھوڑے سے وقت کے لیے تکلیف میں آپ فریاد کر رہے ہیں۔ عرض کی پالنے والے مجھے معاف فرما دے، میری خطا سے درگزر فرما، میں ترک اولا جو میں نے کیا ہے اسے معاف فرما دے۔ اگر خدا نے ان کو صحت بخشی اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور سب ان پر ایمان لائے، مچھلی کے پیٹ میں آپ 9 گھنٹے رہے، اور ایک روایت میں ہے 3 روز تک آپ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ اللہ کا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ یونس جاؤ اپنی قوم کی طرف جاؤ، تو حضرت یونس شہر کی طرف آئے۔ جب شہر نینوا کے قریب پہنچے، شہر میں داخل ہونے سے شرمانے لگے۔ ایک چرواہے کو دیکھا تو اسے فرمایا کہ شہر میں جا کر ندا دے دو کہ یونس یہاں آئے ہیں۔ چرواہے نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا دعویٰ کرتے ہو، یہ غلط دعویٰ ہے۔ حضرت یونس جو کہ نبی تھے وہ تو دریا میں ڈوب گئے اور ختم ہو گئے۔ حضرت یونس نے فرمایا اگر تیری یہ گوسفند یعنی یہ تو بھیڑیں، یہ بکریاں جو تو چرا رہا ہے، اگر یہ میری نبوت کی گواہی دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا غرض میں مطمئن ہو جاؤں گا، غرض ہے کہ ایک گوسفند نے با قدرت خدا گویا ہوئی اور کہا یہی یونس ہے۔ چرواہے نے اس گوسفند کو اٹھا لیا اور شہر کی جانب دوڑا۔ جب قوم سے پکار کر کہا کہ حضرت یونس آئے ہیں تو لوگ مذاق سمجھ کر اس کو مارنے دوڑے۔ اس نے کہا یہ گوسفند گواہی دے رہی ہے، یونس آئے ہیں۔ پھر وہ گوسفند گویا ہوئی اور بولی کہ چرواہا سچ کہتا ہے، خدا نے یونس کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ سن کر قوم حضرت یونس کی طرف دوڑی اور لوگ ان کو شہر میں لائے، ان پر ایمان لائے۔ ان کا ایمان بہتر و نیک تھا، خدا نے ان کو زندہ رکھا جب تک ان کی حیات مقدر کر چکا تھا، اور اپنے عذاب سے ان کو امان بخشی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے جب خدا نے یونس کو سخت تاکید کی کہ اپنی قوم کو خبر دیں
کہ اس کے خلاف جو پہلے عذاب آنے کی خبر دے چکے تھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو انہوں نے گمان کیا کہ عذاب ٹل جائے گی، یہ رسالت قوم کو نہ پہنچائیں تو خدا ان سے کوئی بات پرس نہ کرے گا۔ فرمایا قوم یونس کے عذاب کے بارے میں جبرائیل نے استثناء کیا اور ختم نہ کیا، لیکن یونس نے استثناء کو سنا نہیں تھا، لہذا اس پورے جناب یونس کی زندگی کے بارے میں جو بتایا گیا اس میں ایک بات ضرور تھی کہ خدا کے سامنے اگر لوگ جتنی گناہ گار ہوں توبہ کر لیں، گریہ کریں، خوف خدا سے روئیں اور بالکل عاجزی سے اس کے سامنے جھک جائیں، خالق کی کائنات ان پر رحم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔